اللہ کے فرما کو لے کر اس روئے زمین پر آئے تھے، افسوس ہماری حالت پر۔ اللہ کے فرما کو لے کر اس روئے زمین پر آئے تھے، سوئی ہوئی غافل دنیا کو خوابوں سے جگانے آئے تھے، افسوس ہماری حالت پر، ہم بھول گئے کیوں آئے تھے۔ طاقت کا، امنگ کا، جذبات کا، جنون کا، نشاط کا، سرگرمیوں کا، کچھ کر گزرنے کا، اور کسی چیز کے لیے اپنی قربانی پیش کرنے کا جذبہ اگر کسی مرحلے میں ہوتا ہے تو جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے، اور یہی طاقت کا مرحلہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ مرحلوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اس کی قدر کرو۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا۔ تین مراحل کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو تم کمزور تھے۔ بچپن میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنے والدین کا محتاج ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے نکال کر کے اسے دودھ پلا دے، پانی پلا دے، کھانا کھلا دے، اس کے قضائے حاجت کے وقت کھڑے ہو جائیں، یہ بچپن میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کمزوری کا مرحلہ ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کمزوری کے بعد اللہ نے طاقت دے دی، تمہیں قوت دے دی، نشاط دے دیا، ایک پاور دے دیا اللہ رب العالمین نے، جو جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا، تو ایک تو بچپن کا مرحلہ جو کمزوری کا ہے، دوسرا مرحلہ جوانی کا جو طاقت کا مرحلہ ہے، تیسرا مرحلہ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے کمزوری کے، جوانی کی طاقت کے بعد پھر کمزوری کے مرحلے میں ہم نے تم کو لوٹا دیا۔ کچھ لوگ ادھیڑ ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ارذل عمر کو پہنچ جاتے ہیں، تو یہ انسان کے علم کا مرحلہ ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے پیدا کیا تو ہم لا علم تھے۔ یہ قرآن نے اس حقیقت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم کو ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بڑھاپے کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں، زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ علم سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ قوت کا، طاقت کا، نشاط کا، سرگرمی کا مرحلہ کون سا ہے؟ جوانی کا مرحلہ۔ پھر علم کا مرحلہ کون سا ہے؟ جو علمی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، دماغی اعتبار سے، جو مجھ کو لگتا ہے لوگ زیادہ تھکے ہوئے ہیں، کئی لوگ نیند میں مطلب تھوڑا سا نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ نیند پوری نہیں ہوتی ہے شاید۔ تھوڑا میں نے اسی لیے پہلے ذکر کیا کہ جب تک توجہ سے سنیں گے نہیں تو نہ ہم کو سنانے میں مزہ آئے گا اور نہ آپ کو کچھ حاصل ہونے والا ہے نا۔ تو تھوڑی سی اونگ سے آزاد ہو جائے، میری یہ گزارش ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نیند کی حالت میں دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سکون اور راحت نصیب فرمائے۔ قربانی کا ہے، وقت ہے، ممکن ہے نیند نہ پوری ہوتی ہو۔ تو میں نے بتایا نا کہ بلا جسمانی راحت کی قربان کرنے کے علم کا حصول ممکن نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے وہ ابو حاتم الرازی کا واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ بے شمار واقعات تھے لیکن مجھے اپنے موضوع پہ آنا تھا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ طاقت تو جسمانی طاقت ہے ہی ہے، علمی طور پر بھی، فکری طور پر بھی بندہ جوانی میں ہی زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ یادداشت جو اس کی مضبوط ہوتی ہے، کب مضبوط ہوتی ہے؟ جوانی کے مرحلے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ہم نے تم کو پیدا کیا تو تم کچھ نہیں جانتے تھے، دھیرے 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 جوانی تک پہنچتے پہنچتے علم کا ایک ذخیرہ تمہارے پاس ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمِنْكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کچھ لوگ تم میں سے بڑھاپے، ارذل عمر، زیادہ کمزوری کی عمر تک پہنچ جاتے ہیں، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، انہیں کسی چیز کا علم، شعور اور اس کی دانست اور یادداشت نہیں ہوتی ہے، وہ علم سے محروم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں، جن کو اس بات کی تجربات ہیں ان سے آپ جا کر کے پوچھیں کہ میموری بڑھاپے میں کمزور ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، یادداشت خراب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، علمی اور فکری اور ذہنی طور پر بھولنے اور نسیان کا غلبہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو پتہ یہ چلا میرے بھائیوں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہمارے جوانوں کی بھیڑ ہے کہ یہ جوانی کا جو مرحلہ ہے یہ ہمارے لیے سب سے بیش قیمتی مرحلہ ہے۔
اس کی قدر کرنی چاہیے. قدر کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے. کیا کہا کہ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزیں، 2 چیزیں میں آپ کو دلیل کے طور پہ آپ اندازہ لگائیں، ہمارے جوان ہیں آپ، کہ حیاتک قبل موتک و شبابک قبل حرمک. اللہ کے نبی نے 5 چیزیں کہیں، میں 2 پر صرف آپ کو دعوت فکر و نظر دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو زندگی کے بارے میں موت سے پہلے، تو کیا اس زندگی میں جوانی داخل نہیں ہے نا؟ لیکن اسپیشلی اللہ کے نبی نے جوانی کے مرحلے کو کیوں ذکر کیا کہ شباب کا قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے تمہاری جوانی کے بارے میں الگ سے ایک کوشچن اللہ رب العالمین نے رکھ دیا ہے. کیونکہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اتنا ہی اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے، اس کے بارے میں سوال بھی ہوتا ہے. اللہ کی بڑی نعمت ہے جوانی جو ہے، یہ اللہ کی بڑی عظیم ترین نعمت ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا زندگی کے بارے میں تو ایک الگ کامن کوشچن ہے ہی ہے، نارمل سوال، لیکن پوری زندگی کے ساتھ ساتھ اس جوانی کے مرحلے کو خاص اس لیے کر دیا گیا کہ یہ زندگی کے مراحل میں سب سے قیمتی مرحلہ ہے. پھر اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا کہ تم غنیمت سمجھو، یہ اپنی امت کے نوجوانوں کو تعلیم دی. پھر دوسرے کیا کہا کہ بندے کے قدم لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ حتی یسأل عن 5 عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما بلا. ہے نا؟ تو عمر کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا، تو جوانی کے بارے میں پوچھنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ یہ اللہ کے نبی کی ان دونوں روایتوں کو ساری امت اسلامیہ کے نوجوان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ زندگی کے مراحل میں یہ جوانی کا مرحلہ سب سے قدر کا مرحلہ، سب سے غنیمت کا مرحلہ، سب سے زیادہ قابل توجہ مرحلہ ہے. ایک تو اللہ کے نبی نے کہا اس کا صحیح استعمال کر لو، پھر دوسرے کہا کہ سنو یہ زندگی کے ساتھ ساتھ جوانی کا جو تمہارا مرحلہ ہے اس کے بارے میں الگ سے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سوال رکھا ہوا ہے، پوچھے گا تم سے. تو میرے بھائیوں یہ بیش قیمتی مرحلہ ہے. دوسرے یہی جوانی کا مرحلہ ہے. پوری انسانی تاریخ آپ پڑھ ڈالیے. میں ہسٹری اور تاریخ کے حوالوں سے بات نہیں کروں گا، میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں یہ بات آپ کو دلیل سے بتانے کی کوشش کروں گا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ دنیا کی تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی تبدیلی اس روئے زمین اور دھرتی پر اگر کوئی آئی ہے اور بڑی بڑی طاقتوں کے سامنے اگر کھڑے ہونے کا جذبہ کسی کے اندر پیدا ہوا ہے تو نوجوانوں کی جماعت تھی. قرآن کریم گواہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی اور آپ کی خفیہ دعوت کے وہ مراحل گواہ ہیں کہ کوئی بھی انقلاب، کوئی بھی تعمیری انقلاب ہو یا تخریبی انقلاب ہو، دنیا میں کوئی بھی تبدیلی آنے والی ہو، جہاں ایک کوئی بڑا انقلاب اس دنیا اور دھرتی پر آیا تو وہ نوجوانوں کے مرہون منت رہا. کیوں؟ یہ جوانی کے مرحلے میں اگر اس کو صحیح راستہ اور صحیح رخ نہ دیا جائے تو اس جنون کو اللہ رب العالمین نے کیا رکھا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ جوانی جو جذبات اور امنگیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے، ان کا صحیح استعمال کیا جائے، صحیح رخ دیا جائے، صحیح راستے پر انہیں گامزن کیا جائے. اور اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کی جماعت نے یہی کیا تھا. یہی ہے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت. بھئی آپ نوجوانوں میں کچھ کرنے کا جذبہ ہے. ابھی ہمارے جاوید بھائی جے پور سے پوری ان کی ایک ٹیم نے، میں اتنا متاثر ہوا جب ان لوگوں نے بتایا کہ نوجوانوں کی ٹیم نے اپنی محنت سے 50-60 لاکھ 70 لاکھ روپے دوڑ بھاگ محنت مشقت کر کے اللہ کا ایک گھر کھڑا کر دیا جو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور آنے والی نسلوں کے لیے دین، تعلیم، تربیت اور اسلام کا ایک مرکز بن گیا. یہ کس نے کیا؟ نوجوانوں نے کر ڈالا. یہی مسجد یہاں جس میں بیٹھے ہوئے ہیں،
یہاں کے مقامی چند نوجوانوں کی کوشش اور بے پناہ محنت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دوڑ بھاگ کر کے اللہ کا یہ گھر ایک قلعے کی شکل میں کھڑا کر دیا. ہم یہاں بیٹھ کر کے دین دعوت، اور انشاءاللہ جب تک یہ دنیا آباد ہے، اللہ کرے یہ گھر آباد رہے، اس یہاں سے دین اور اسلام اور اللہ اور کتاب اللہ اور سنت رسول کی باتیں ہوتی رہیں گی. تو انقلاب جو آتا ہے اور جو صلاحیتیں اس جوانی کے مرحلے میں ہوتی ہیں، بڑھاپے میں آدمی مصلحت پسند ہو جاتا ہے، بے خوف ہو کر کے نہیں جی پاتا ہے. بہت ساری چیزیں اس کے اوپر پریشر کا کام کرتی ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھو گے، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبیوں کو جو نبوتیں اور رسالتیں ملی جوانی کی عمر میں ملی. کیوں؟ اللہ نے تیار کیا ذہنی، فکری، جسمانی طور پر، اس کے بعد ان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی. بڑھاپے میں کسی نبی کو نبوت نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا. کیوں؟ یہی مرحلہ ہے کہ انسان سر بکف ہو کر کے میدان دعوت میں ساری مصلحتوں کو اور مصلحتوں کی چادر کو اتار کر کے پھینک کر کے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے کھڑے ہونے کے لیے اپنے اندر جنون، جذبہ اور امنگ اور طاقت اور قوت محسوس کرتا ہے. فرعون تھا، کتنا بڑا ظالم سپر پاور آدمی تھا، ہے؟ اس کی طاقت کا آج دھرتی پر اس کی طاقت کے برابر کوئی حکمراں نہیں ہے. ہم تو چھوٹے چھوٹے فرعون سے چھوٹے چھوٹے ان کے اس کے اشیر طاقت رکھنے والے لوگ نہیں ہیں، ان سے ڈرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن فرعون جب موسیٰ علیہ السلام دعوت لے کر کے آئے تو اس کا ایک جلجلہ تھا، اس کی ایک طاقت تھی، اس کی ایک حکومت تھی، اس کی ایک سلطنت تھی، اس کا ایک رعب تھا، اس کا ایک دبدبہ تھا، اس کی ایک دہشت تھی، اس کا ایک جلال تھا لوگوں کے ذہن و دماغ میں. لیکن اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا دعوت کے لیے تو کیا ہوا؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت پہ غور کرنا، کیا کہا؟ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم ان فرعون لعال فی الارض. اللہ تعالیٰ نے وہی آگے تعارف بھی کروا دیا کہ بہت زبردست ہے، بہت ظالم ہے، بہت سپر پاور ہے، بہت طاقتور ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لانے والے الا ذریۃ من قومی، چند لوگ تھے جو اس کی قوم سے تھے. کیوں؟ علی خوف من فرعون، فرعون کے ڈر سے، وملئہم، اس کے لشکر کے ڈر سے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. الا ذریۃ من قومی. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو لوگ کھڑے ہوئے یہ ذریت جو تھی قوم میں سے، یہ کون لوگ تھے؟ نوجوان تھے. ابن کثیر کو پڑھیے. موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے خود کہا علی خوف من فرعون وملئہم، فرعون اور اس کے لشکروں کے ڈر سے موسیٰ علیہ السلام کی توحید کی دعوت قبول کرنے کے لیے کوئی اپنے اندر طاقت اور قوت نہیں پاتا تھا. چند لوگ جو ایمان لائے وہ نوجوان تھے اس سماج اور معاشرے کے جو کہ فرعون کے ڈر سے بالا تر ہو کر کے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو. تو یہ مرحلہ جو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، یہ مرحلہ اگر حق سمجھ میں آ گیا تو آدمی سینہ سپر ہو کر کے کھڑا ہو جاتا ہے. نمرود، 4 لوگوں نے جنہوں نے پوری معلوم دنیا پر حکمرانی کی ہے، 2 کافر اور 2 مسلمان، معلوم ہے؟ ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، اور نمرود اور بخت نصر. پوری معلوم دنیا پر کوئی خطہ نہیں بچا، ایک خاص سلطنت نہیں تھی. نمرود آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا سپر پاور تھا جس کی پوری دنیا پر حکومت تھی، سلطنت تھی. لیکن امام الموحدین جن کی زندگی دائی کے لیے، مسلح کے لیے، باپ کے لیے، ریفارمر کے لیے، سماج میں پوری انسانی برادری کے لیے کام کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا محمد الرسول اللہ کے بعد ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی نمونہ اور اسوہ کی حیثیت رکھتی. کسی اور کو اتنی صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو.
کا اتنا بڑا نمرود سپر پاور جب ابراہیم خلیل اللہ اپنی دعوت دیتے رہے تو مناظرے کی شکل پیدا کرنے کے لیے، ایک کیفیت کا ماحول پیدا کرنے کے لیے سارے چھوٹے چھوٹے بتوں کو لے جا کر کے توڑ دیا اور کلہاڑی لے جا کر کے بڑے بت کے گردن میں لٹکا دی. صبح جب شور ہوا، ہنگامہ ہوا، بے چینی ہوئی پوری بستی اور پورے علاقے کے اندر، تو کیا کہا گیا؟ نقطہ غور کیجئے قرآن کریم کے اس بات پر. قالوا سمعنا فتن، قالوا سمینا فتن یذکرہم یقال لہ ابراہیم. بستی اور محلے کے لوگوں نے کہا کہ یہ جو معبودوں کا حشر کرنے والا آدمی ہے ایک نوجوان ہے. کس نے یہ جرات کی نمرود جیسی طاقت اور سپر پاور سلطنت اور حکومت کے خلاف اتنی بڑی جسارت کرنے کی کہ میں فرعون نمرود کو دعوت فکر دینے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. کلہاڑی لے جا کر کے بڑے معبود کے گردن میں لٹکا دی اور کہا لوگوں نے کہ ایک نوجوان ہے جس نے یہ کام کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ اندازہ لگائیں کہ جوانی کے مرحلے میں انسان ساری مصلحتوں سے بالا تر ہو کر کے بڑی بڑی قربانیاں دینے کے لیے، رب کی خوشنودی کے لیے، اگر اس کے دل میں اس کی حقانیت بیٹھ جائے تو آمادگی کا اظہار کر دیتا ہے. وہی ابراہیم خلیل اللہ تھے. اللہ سے دعائیں رو رو کر کے مانگی تھی. کس کو؟ اسماعیل ذبیح اللہ کو. سہارا بننے والے تھے، لاٹھی بننے والے تھے، آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دینے والے تھے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعوت اور مشن کے ساتھی اور سہارا بننے والے اس بچے کو جب اللہ نے جوانی کی دہلیز پر رکھا تو وہیں ایک بڑا ڈیمانڈ کر ڈالا ابراہیم سے اور اسماعیل سے علیہم الصلاۃ والتسلیم. کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کون سا مرحلہ تھا؟ ابھی دوڑنے کے مرحلے میں آ رہے ہیں، ابھی جوانی کے مرحلے میں قدم رکھ رہے ہیں. فلما بلغ معه السعي فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. جوان بیٹے سے ابراہیم خلیل اللہ مشورہ بھی کر رہے ہیں. نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ہمارے سماج میں جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، ہمارے گارجین اور سرپرستوں نے، چاہے وہ سماج کے ذمہ داران ہوں، چاہے وہ جماعت کے ذمہ داران ہوں، چاہے وہ قوم کے گھروں کے ذمہ داران ہوں، جوانوں کو جو حیثیت دینی چاہیے اس سے میں آگے ذکر کروں گا اپنے اسلاف کے حوالے سے کہ کس قدر وہ ان کو ان کا مقام اور مرتبہ دیتے تھے. یہ نظر انداز کرنا گھر میں بھی بغاوت کا سبب بن جاتا ہے، سماج میں بھی بغاوت کا سبب بن جاتا ہے، سوسائٹی اور تنظیموں میں بھی بغاوت کا سبب بن جاتا ہے. تو ابراہیم خلیل اللہ بیٹے سے کیا کرے؟ فانظر ماذا ترى. بیٹے تمہاری کیا رائے ہے؟ کیا رائے ہے؟ مشورہ ہے کہ نہیں ہے؟ کس موقع پر اللہ نے ڈیمانڈ کیا ابراہیم خلیل اللہ سے؟ فلما بلغ معه السعي، دوڑنے کی عمر میں پہنچے تھے. بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابو جان اگر اللہ کا حکم آیا ہے کہ آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں تو کر ڈالیے. یہ جان جانے آفری کے حوالے اللہ کی خوشنودی کی خاطر کرنے کا جذبہ اس جوانی کی عمر میں ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کے اس ذہن میں آیا جو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ بڑا بادشاہ، طاقتور بادشاہ، کوئی اپنے نبی کی دعوت پر ایمان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اللہ نے کہا نحن نقص علیک نبأہم بالحق بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. اس بادشاہ کی ساری مخالفتوں کے باوجود اگر کچھ لوگ ایمان لائے تو چند نوجوان تھے، چند نوجوان تھے. تو جوانی کا مرحلہ حق اور باطل بھی قبول کرنے کا. جو لوگ صحیح روٹ نہیں پاتے، صحیح رخ نہیں پاتے، صحیح راستہ نہیں پاتے، غلط کے لیے بھی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اس جوانی کے مرحلے کے جذبات اور صلاحیتوں کو صحیح رخ دینے کا کام یہ سماج کے بڑوں کا ہے. یہی ہے تعلیم اور تربیت. اگر صحیح رخ نہیں دیا گیا، صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا، صحیح رہنمائی نہیں کی گئی
ان کی تعلیم و تربیت نہیں کی گئی تو ظاہر سی بات ہے وہ کسی غلط راستے پر اپنی یہ انرجی، اپنی یہ صلاحیت، اپنی یہ طاقت، اپنا یہ جذبہ، اپنا یہ جنون، اپنی یہ امنگیں، یہ سارا سب کچھ لے جا کر کے غلط راستے پر صرف کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ کے اندر دعوت کا کام شروع کیا، خفیہ دعوت، سری دعوت، دار ارقم کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کے ساتھ کھڑے تھے تو کون لوگوں کی جماعت تھی؟ بوڑھے لوگ تھے۔ سری دعوت کے مرحلے میں رسول اکرم کا ساتھ دینے والے نوجوان تھے۔ نوجوان ہی حقیقتوں کا ساتھ دینے کا اپنے اندر جذبہ اور اس کی قوت پاتے ہیں، اس لیے ان کی صلاحیتوں کو صحیح رخ دینا یہ بنیادی کام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو 38 سال کی عمر تھی، جوانی 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی۔ کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ اسلام لانے کے بعد اللہ کے نبی کا کتنا ساتھ دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا کی، 30 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ حضرت عثمان غنی 34 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ حضرت علی تو بچے تھے بالکل، 9-10 سال کی عمر میں۔ یہ کون سا پیریڈ ہے؟ یہ خلفائے اربعہ جو ہیں یہ کون سے پیریڈ میں اسلام لا رہے ہیں؟ جوانی کے مرحلے میں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا خود اپنے آپ میں بہت مجاہدے کا، بڑی قربانی کا، بڑی مشقت کا، بڑی آزمائشوں کا کام تھا۔ کوئی آسان تھا کیا؟ چپکے چپکے دین پڑھتے تھے، گھروں کے اندر رہتے تھے، خفیہ زندگی دعوت کی گزار رہے تھے۔ ایسے حالات میں اگر رسول اکرم کی دعوت پر ایمان لا رہے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں، آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، تو کوئی معمولی کام تھا؟ معمولی کام تھا؟ حضرت علی نے بدر میں جب جھنڈا اٹھایا تو 20 سال کے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔ حضرت زبیر ابن العوام، یہ سب عشرہ مبشرہ کی جماعت ہے، 16 سال کی عمر تھی جب اسلام لائے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص 19 سال کی عمر تھی جب اسلام لائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اول من رما بسہم فی سبیل اللہ، کہا گیا جس نے سب سے پہلے راہ خدا میں تیر چلایا وہ کون تھے؟ حضرت سعد ابن ابی وقاص تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف 30 سال کی عمر میں اسلام لائے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح کے بارے میں آتا ہے 20 یا 30 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا۔ حضرت سعید ابن زید 20 سال کی عمر تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر کتنے اعلیٰ خاندان کے خوشحال گھرانے کے رہنے والے تھے کہ کفن تک نہیں پورا ہوتا، زندگی کے آخری لمحے میں اپنی زندگی کی ساری آشائشیں رسول اکرم کی دعوت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور رسول اکرم کی دعوت کو لے کر کے دوسری طرف ہجرت کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا۔ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت سعد ابن معاذ تھے، حضرت معاذ ابن جبل تھے، خواتین میں ابو بکر کی بیٹی اسما تھیں۔ یہ سارے کے سارے، میرے کہنے کا مطلب میرے بھائیوں یہ ہے کہ جو میں نے کہا کہ پوری انسانی تاریخ اس بات کے لیے گواہ اور شاہد ہے کہ سچائی کے، حقیقت کے اور عدل کے اور انصاف کے مشن کو اگر کسی نے سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے اس دھرتی پر تاریخ انسانی میں تو نوجوانوں کی جماعت نے دیا ہے۔ اس لیے ان نوجوانوں کے موٹو کو صحیح رخ دینا یہ ہمارے اکابرین کی ذمہ داری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تربیت کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، بے شمار مثالیں ہیں، پوری سیرت کی زندگی سے ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی تربیت کی، عقیدے کی تربیت کی، عمل کی تربیت کی، حوصلہ افزائی کی، اچھائیوں پر برائیوں پر اللہ کے نبی کو جہاں روکنے کا موقع آیا روکا، خواتین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے نتیجے میں ایک انقلاب کا ماحول اس عرب کے ریگستانوں میں آ گیا۔ جو بکری کے چرواہے تھے، جو بھیڑیا چرانے والے تھے، جو جانوروں کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے تھے،
جو ریگستانوں میں بے وزن، بے وقات، بے حیثیت، بے قدر لوگ تھے، جن کا اس صفحے ہستی پر کوئی شمار اور وقار اور جن کی کوئی گنتی نہیں تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثرات اور اس کے نتائج تھے کہ وہی کیسر و کسریٰ کے ایوانوں تک پہنچ گئے اور اللہ کے نبی کی دعوت توحید کا جھنڈا لے کر کے کوچا کوچا، نگر نگر، ڈگر ڈگر، بستی بستی لے کر کے جانے لگے۔ یہ رسول اکرم نے پوری ایک ٹیم اور فوج تیار کی تھی مکہ کی زندگی میں، جس کے اثرات مدینہ کی زندگی سے نظر آنے لگے تھے۔ 13 سالہ مکہ کی زندگی رسول اکرم کی صرف اسی بات پر گزری تھی کہ ان ایمان لانے والے صحابہ کرام کے دلوں میں اللہ کی توحید اور رسول کی سچی محبت راسخ کر دے، جاگزی کر دے، پیوست کر دے، تاکہ ان کے دلوں میں کوئی فکر میں، ایمان میں زلزلہ نہ آئے، کوئی تزلزل نہ آئے، کوئی ڈگمگاہٹ نہ آئے، کوئی خلل نہ آئے، کوئی نقص نہ آئے۔ تو نوجوانوں کی تربیت یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا بنیادی مشن ہے، اور اس میں ہم کو کام کرنا چاہیے، جوڑنا چاہیے۔ یہ کس کا کام ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ ہمارے لوگ گھروں سے اس کی تربیت کا آغاز ہو، ہماری مسجدوں میں نوجوانوں کی تربیت کا بندوبست ہو، ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اکابرین نوجوانوں کی تربیت کے لیے کہل کریں، ہمارے وہ نوجوان جو دین پسند ہیں، درد مند دل رکھتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں۔ ہماری تنظیمیں آج ہمارے یہاں نوجوانوں سے بے رخی کے نتیجے میں سب سے زیادہ اگر کسی کے نوجوان جماعت کو نوالے تر سمجھ کر کے اپنے اپنے لوگوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو جماعت اہل حدیث کے نوجوان۔